السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ چیف الیکشن کمشنر سنیل اروڑا نے ایک امید کا اظہار کیا کہ ریموٹ ووٹنگ کا سسٹم 2024 کے لوک سبھا انتخابات تک شروع کیا جا سکتا ہے۔ سنیل اروڑا نے ساتھ ہی کہا کہ پائلٹ پروجیکٹ آئندہ 2-3 ماہ میں شروع ہو سکتا ہے۔ سنیل اروڑا نے ایک تقریب کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن کمیشن نے اس سال کے آغاز میں IIT مدراس، دیگر IIT اور دیگر اہم اداروں کے نام اور ٹیکنالوجیز کے ساتھ تبادلہ خیال کر کے ریموٹ ووٹنگ سسٹم کو مضبوط بنانے کے لیے ایک تحقیقی منصوبہ شروع کیا۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ کچھ ماہ سے اس منصوبے کی تشکیل کے لیے ایک سرشار ٹیم سخت محنت کر رہی ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ یہ عمل 2024 کے لوک سبھا انتخابات تک حتمی شکل اختیار کرے گا۔ مارچ کے مہینے میں ملک کی بہت سی ریاستوں میں کورونا دھماکے کا دوسرا دور زور پکڑ رہا ہے۔ مہاراشٹر میں ایک بار پھر کورونا وائرس پھیل رہا ہے۔ ایک دن میں مہاراشٹر میں 27,126 نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ کورونا کے بڑھتے ہوئے معاملات کے درمیان ناگپور میں 31 مارچ تک لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا ہے، جبکہ مدھیہ پردیش کے بھوپال، اندور اور جبل پور میں 32 گھنٹے کا لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا ہے، جو ہفتے کی رات 10 بجے شروع ہوا اور یہ پابندیاں کل صبح یعنی پیر کی صبح 6 بجے ختم ہوگی۔ اسی وقت قومی دارالحکومت دہلی میں کورونا کے مریضوں کا گراف بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ مدھیہ پردیش کے بھوپال میں 31 مارچ تک اسکول کالجز کو بند کر دیا گیا ہے۔ انسان جس ماحول میں رہتا ہے اس سے اس کا متاثر ہونا فطری بات ہے۔ مسلمانوں نے بھی ماحول سے متاثر ہو کر نکاح اور شادی بیاہ کے سلسلے میں غیر شرعی طور طریقوں اور رسوم و رواج کو اختیار کر لیا ہے، جس کی وجہ سے بہت سی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ بات بھی افسوسناک ہے کہ لوگ حیثیت سے بڑھ کر صرف سماج کے دباؤ کی وجہ سے نکاح کی تقریبات میں زیادہ خرچ کرتے ہیں۔ بڑے بڑے ہوٹلوں میں اور مہنگے شادی ہالوں میں نکاح کی تقریبات انجام پاتی ہیں، جس سے لوگ زیروار ہو جاتے ہیں اور بہت مرتبہ سودی قرض میں ڈوب جاتے ہیں۔ ضرورت ہے کہ سادہ اور آسان نکاح کی مہم پورے ملک میں چلائی جائے اور اسلامی نظام میں نکاح کو عام کرنے کے لیے بھرپور کوشش کی جائے۔ ان زرین خیالات کا اظہار آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی اصلاح معاشرہ کمیٹی کی جانب سے منعقد کی گئی 6 روزہ آن لائن کانفرنس کی افتتاحی نشست کی صدارت کرتے ہوئے حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی، صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے کیا۔ انہوں نے بورڈ کی جانب سے جاری آسان اور مسنون نکاح مہم کو وقت کی اہم ضرورت بتایا۔ ممتاز ماہر معاشیات رگھورام راجن نے کہا ہے کہ ہندوستان میں اظہار خیال کی آزادی کو ایک سنگین دھکا لگا ہے۔ انہوں نے اشوکا یونیورسٹی سے پرتاپ بھانو مہتا اور اروند سبرامنین کے استعفے کے حوالے سے یہ بات کہی۔ اس ہفتے کے اوائل میں سونی پت سے کام کرنے والی اشوکا یونیورسٹی اس وقت ایک تنازع میں گھر گئی تھی جب سیاسی مبصر مہتا اور ماہر معاشیات سبرامنین نے استعفیٰ دیا تھا۔ سابق RBI گورنر رگھورام راجن نے لنکڈن پر ایک پوسٹ لکھتے ہوئے کہا کہ اس ہفتے ہندوستان میں اظہار خیال کی آزادی کو ایک شدید چوٹ لگی ہے جب پروفیسر مہتا اشوکا یونیورسٹی سے مستعفی ہو گئے، جو ہندوستان کے ایک بہترین سیاسی سیاستداں ہیں۔ سابق کمشنر ممبئی پرمبیر سنگھ نے الزام عائد کیا کہ مہاراشٹر کے وزیر داخلہ انل دیشمکھ نے معطل شدہ ممبئی پولیس آفیسر سچن وزے کو ہر ماہ ان کے لیے 100 کروڑ روپے جمع کرنے کے لیے کہا تھا۔ پرمبیر سنگھ نے یہ سنسنی خیز انکشاف چیف منسٹر مہاراشٹر ادھو ٹھاکرے کو روانہ کردہ اپنے مکتوب میں کیا ہے۔ اپنے مکتوب میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ گزشتہ چند ماہ کے دوران انل دیشمکھ نے سچن وزے کو اپنی سرکاری رہائش گاہ پر کئی مرتبہ طلب کیا تھا اور بارہا یہ ہدایت دی تھی کہ ان کے لیے فنڈز جمع کرنے میں تعاون کریں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس موقع پر وزیر داخلہ 1 یا 2 عملے کے ارکان بشمول پرسنل سیکریٹری پلاندے بھی موجود تھے۔ وزیر داخلہ نے سچن وزے کو بتایا تھا کہ ہر ماہ 100 کروڑ روپے جمع کرنے کا انہوں نے نشانہ رکھا ہے۔ سچن وزے کو یہ بتایا گیا کہ ممبئی میں تقریباً 1750 بارز، ریسٹورنٹ اور دیگر ادارے ہیں۔ اگر ہر مقام سے 2 تا 3 لاکھ روپے جمع کیے جائیں تو ماہانہ 40 تا 50 کروڑ روپے جمع کیے جا سکتے ہیں۔ پرمبیر سنگھ نے اپنے مکتوب میں یہ بھی لکھا کہ وزیر داخلہ انل دیشمکھ نے یہ بھی کہا تھا کہ ماباقی رقم دوسرے ذرائع سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ پرمبیر سنگھ کے سنگین الزامات پر اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے وزیر داخلہ انل دیشمکھ نے ان کو جھوٹ اور دروغ گوئی پر مبنی قرار دیتے ہوئے کہا کہ اعلیٰ پولیس عہدیدار کی خود کو بچانے کی یہ ایک کوشش ہے۔ مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کے نوٹ بندی سے بینک بندی اور دوسری مالی بد انتظامی کی وجہ سے ملک کی معیشت تباہ و برباد ہو گئی ہے۔ ممتا نے انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے BJP پر فسادات، لوگوں کے قتل اور ملک میں دلتوں کی لڑکیوں کا استحصال کرنے کا الزام لگایا۔ انہوں نے کہا کہ نوٹ بندی 500 اور 1000 روپے کے پرانے نوٹ بند کرنے سے بینک بندی تک مودی نے ملک کی معیشت کو برباد کر دیا۔ انہوں نے لوگوں سے بیرونی BJP کو ووٹ نہ دینے کی اپیل کی۔
الہ آباد ہائی کورٹ کی جانب سے غیر قانونی مذہبی مقامات کو ہٹانے کا حکم سنائے جانے کے بعد یوگی حکومت اور انتظامیہ حرکت میں آ گئی ہے اور کئی مذہبی مقامات پر کارروائی کی جا رہی ہے۔ اسی ضمن میں بارہ بنکی کی رام صنعتی گھاٹ تحصیل کمپلیکس میں واقع مسجد میں بھی انتظامیہ نے نماز پڑھنے پر پابندی عائد کر دی ہے، جس سے ناراض ہو کر مقامی افراد اور پولیس میں جھڑپ ہو گئی، جس میں مقامی لوگ سمیت کئی افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات موصول ہوئی ہے۔ پولیس نے مظاہرین پر جوابی کارروائی کرتے ہوئے آنسو گیس کے گولے اور ربڑ کی گولیاں بھی داغیں۔ مکمل علاقہ چھاونی میں تبدیل ہو چکا ہے۔ کسی بھی شخص کو احاطے میں جانے پر مکمل پابندی لگا دی گئی ہے اور گھسنے پر کارروائی کا حکم دیا گیا۔ بالی ووڈ کی مشہور اداکارہ اور ہالی ووڈ میں بھی قسمت آزمائی کر چکی پرینکا چوپڑا نے اسلام سے اپنی واقفیت کے بارے میں ایک انٹرویو کے دوران جانکاری دی۔ انہوں نے ایک سوال کے جواب میں کہا، میرے والد مسجد میں گلوکاری کے لیے جایا کرتے تھے، اس لیے مجھے اسلام کے بارے میں کئی باتیں معلوم ہیں۔ یہ بیان پرینکا چوپڑا نے امریکہ کے مشہور ٹی وی اینکر اوپرا ونفرے کے ساتھ انٹرویو کے دوران دیا۔ دراصل اوپرا ونفرے نے پرینکا چوپڑا کا جو انٹرویو لیا ہے وہ چند دنوں میں نشر ہونے والا ہے، لیکن اس سے پہلے اس انٹرویو کے کچھ حصے وائرل ہو رہے ہیں۔ اس میں پرینکا چوپڑا بتاتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ ہندوستان میں بچوں کی پرورش کس طرح ہوتی ہے اور مذہبی نظریات اور جمہوری قدروں کا ان پر کس طرح اثر پڑتا ہے۔ پرینکا چوپڑا اپنے بچپن کے بارے میں بتاتے ہوئے کہتی ہے کہ ان کی زندگی پر ہندو، مسلم اور عیسائی تینوں مذاہب کا اثر رہا۔ انہوں نے کہا کہ وہ ہندو ہیں اور ہندو مذہب کے مطابق اپنے گھر کے مندر میں پوجا کرتی ہے، لیکن ساتھ ہی وہ کانوینٹ میں پڑھی ہے جہاں عیسائیوں والی دعا ہوتی ہے۔ اللہ عظیم پرینکا چوپڑا نے یہ بھی بتایا کہ چونکہ ان کے والد مسجد میں جایا کرتے تھے اس لیے انہیں اسلام کے بارے میں بھی پتہ ہے۔ سول سوسائٹی علی گڑھ کی جانب سے کلکٹریٹ پر وسیم رضوی کے خلاف ایک احتجاج کیا گیا، جس میں مختلف مسالک و مذاہب کے افراد نے مل کر وسیم رضوی کی مذمت کرتے ہوئے ضلع مجسٹریٹ کے توسل سے صدر جمہوریہ ہند کو ایک میمورنڈم پیش کیا۔ اس موقع پر پروفیسر سید فرمان حسین، سابق ڈین شعبہ دینیات AMU علی گڑھ نے کہا کہ وسیم رضوی نے اللہ کی مقدس کتاب کی آیاتوں پر جو حملہ کیا، اس سے ہم کو شدید تکلیف ہوئی ہے۔ ہم اس موقع پر تمام مسلمانوں کی جانب سے سخت ناراضگی اور مذمت کا اظہار کرتے ہیں۔ ساتھ ہی لوگوں سے درخواست ہے کہ وہ جہاں بھی ہیں اپنے اپنے طریقے سے قانون کے دائرے میں رہ کر وسیم رضوی کے خلاف احتجاج کریں۔ RSS کے نو منتخب جنرل سیکریٹری دتاتریہ ہوسبولے نے کہا کہ جن ریاستوں میں لو جہاد کے خلاف قانون بنائے جا رہے ہیں RSS ان کی حمایت کرتی ہے۔ انہوں نے مذہبی تبدیلی اور شادی کے لیے لڑکیوں کو لبھانے اور لالچ دینے جیسے ہتھ کنڈوں کی مذمت کی۔ انہوں نے بتایا کہ ہندوستان کا صحیح نظریہ عام کرنے کے لیے ملک بھر میں دانشوروں کی سطح پر مہم چلائی جانی چاہیے۔ RSS لیڈر نے وضاحت کی کہ لو جہاد کی اصطلاح عدالت کی جانب سے استعمال کی گئی ہے، RSS نے اس کا استعمال نہیں کیا ہے۔ پاکستانی وزیراعظم عمران خان اور ان کی اہلیہ کووڈ-19 کے لیے مثبت پائے گئے اور اپنے گھر پر آئسولیشن میں ہیں۔ ان کے ایک سرکردہ مددگار نے ایک ایسے وقت یہ اعلان کیا جب 2 دن قبل ہی عمران خان نے ویکسین کا پہلا ٹیکہ حاصل کیا تھا۔ 68 سالہ عمران خان نے کورونا وائرس کے خلاف ٹیکہ اندازی مہم کے تحت جمعرات کو ٹیکہ لیا تھا۔ پاکستان میں پہلے مرحلے کی ٹیکہ اندازی مہم جاری ہے۔ اپنے پاکستانی ہم منصب عمران خان کی کووڈ-19 سے جلد صحت یابی کے لیے ہندوستان کے وزیراعظم نریندر مودی نے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ عمران خان کووڈ-19 کے لیے مثبت پائے گئے ہیں۔ مودی نے ٹویٹر پر عمران خان سے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ حال ہی میں ہندوستان اور پاکستان نے جنگ بندی معاہدے پر سختی سے عمل کے لیے ایک سمجھوتہ کیا تھا۔ امریکی صدر جو بائیڈن صدارتی طیارے ایئر فورس 1 کی سیڑھیوں پر کئی بار لڑکھڑا گئے۔ امریکی میڈیا کے مطابق 78 سال کے جو بائیڈن اٹلانٹا جانے کے لیے طیارے میں سوار ہو رہے تھے کہ پہلی بار لڑکھڑا کر ریلنگ پکڑ کر سنبھلنے لگے، لیکن پھر 2 مرتبہ اور لڑکھڑائے اور تیسری بار گھٹنوں کے بل گر پڑے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے تیسری بار گرنے کے بعد اٹھ کر سیلوٹ کیا اور طیارے کے اندر داخل ہو گئے۔ وائٹ ہاؤس نے صدر جو بائیڈن کو 100% فٹ قرار دیتے ہوئے تیز ہواؤں کو صدر کے گرنے کی وجہ قرار دیا۔ تلنگانہ میں دونوں گریجویٹ حلقوں کے کونسل انتخابات میں حکمراں TRS نے کامیابی حاصل کر لی ہے۔ حیدرآباد رنگا ریڈی محبوب نگر حلقہ BJP سے چھین لیا، جبکہ نلگنڈا ورنگل کھمم حلقے پر TRS نے اپنا قبضہ برقرار رکھا ہے۔ دوباک اور GHMC انتخابات میں شکست کے بعد چیف منسٹر KCR نے گریجویٹ حلقوں کے انتخابات پر خصوصی توجہ دی تھی۔ لمحے آخر میں سابق وزیراعظم آنجہانی PV نرسمہا راؤ کی دختر کو حیدرآباد رنگا ریڈی محبوب نگر حلقے سے امیدوار بناتے ہوئے ماسٹر اسٹروک کھیلا تھا اور وزراء کو 3 اضلاع کا انچارجز نامزد کرتے ہوئے انتخابی مہم کی خود چیف منسٹر KCR نے نگرانی کی تھی، جس کے نتیجے میں 3 دن تک ووٹوں کی گنتی کے بعد ہفتے کی شام تارابائی وانی دیوی نے BJP کے حریف امیدوار رام چندر راؤ پر 11,703 ووٹوں کی اکثریت سے کامیابی حاصل کی۔ ریاستی وزیر IT و صنعت KTR نے کہا کہ آئندہ 4 سال کے دوران الیکٹرانک مینوفیکچرنگ شعبے میں 3 لاکھ نوجوانوں کو روزگار فراہم کرنے کا نشانہ مختص کرتے ہوئے حکومت اقدامات کر رہی ہے۔ اسمبلی میں وقفے سوالات کے دوران ارکان کی جانب سے پوچھے گئے سوالات بالخصوص الیکٹرانک مینوفیکچرنگ شعبے کی حوصلہ افزائی سے متعلق سوال کا جواب دیتے ہوئے KTR نے کہا کہ ریاست میں 250 سے زائد کمپنیاں الیکٹرانک شعبے میں 1,60,000 افراد کو روزگار فراہم کر رہے ہیں۔
इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट को तेलंगाना हुकूमत अवलीन तरजीह दे रही है। रियासती वजीर सिविल सप्लाईज गंगोला कमलाकर ने कहा कि अगर मुसलसिल 3 माह तक राशन हासिल नहीं किया गया तो खुद ब खुद राशन कार्ड मनसूख हो जाएगा। असेंबली में वक्फे सवालात के दौरान सतह गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारने वाले खानदानों को नए सफ़ेद राशन कार्ड्स की इजराई पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए वजीर सिविल सप्लाईज ने बताया कि सफ़ेद राशन कार्ड्स के लिए 9,41,641 दरख्वास्तें वसूल हुई, जिनमें 3,62,974 अफराद को फूड सिक्योरिटी कार्ड जारी किए गए। 92,000 दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया गया। 4,88,775 दरख्वास्तें ज़ेर गौर है। गंगोला कमलाकर ने कहा कि फूड सिक्योरिटी कार्ड की इजराई हमेशा जारी रहने वाला अमल है। नए राशन कार्ड की इजराई का हुकूमत संजीदगी से जायजा ले रही है। हैदराबाद में डॉक्टर BR अम्बेडकर का मुल्क में सबसे बुलंद मुजस्मा नस्ब किए जाने का फैसला किया गया। NTR गार्डन के 10 एकड़ इलाके में यह मुजस्मा तामीर होगा। 125 फीट तवील मुजस्मे पर इम्कान है कि 14 अप्रैल से काम शुरू कर दिया जाएगा, जो इत्तेफाक से अम्बेडकर जयंती भी है। महकमा इमारत विशोरा ने SC कॉरपोरेशन की जानिब से इस प्रोजेक्ट की तकमील के लिए टेंडर्स तलब किए हैं, जिस पर इम्कान है कि 146 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद और सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन अवैसी ने गुड़गांव म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से मंगल को गोश्त की दुकानें बंद रखने के फैसले की शदीद मुखालिफत करते हुए फौरी इस गैर दस्तूरी फैसले को वापस लेने का मुतालबा किया। दारुसलाम में मीडिया से बात करते हुए सदर मजलिस ने कहा कि गुड़गांव एक अहम शहर है, जहां बीजेपी ने एक नाक़िबत अंदेश और अहमकाना फैसला किया है। इससे बीजेपी क्या पैगाम देना चाहती है कि उनका अकीदा दूसरों के अकीदे से बढ़कर है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो दस्तूर बनाया है, इसके तहत इस मुल्क का कोई अकीदा नहीं। यह मुल्क हर अकीदा रखने वालों और अकीदा ना रखने वालों सबका बराबर का हक फराहम करता है। जब अकीदे की बुनियाद पर ही इस तरह के फैसले किए जा रहे हैं तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या हमारे अकीदे के मुताबिक जुमे के दिन शराब की दुकानें बंद रखी जाएंगी। सदर मजलिस ने कहा कि बीजेपी मुल्क के तकसीरियत को ख़त्म करना चाहती है। इस मुल्क को एक मजहब का बनाने की कोशिशें की जा रही है। हैदराबाद के एक जूनियर कॉलेज और हॉस्टल के 82 तलबा व सातिज़ा हफ्ते को कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं। हयात नगर में वाक़ सोशल वेलफेयर गुरुकुल जूनियर कॉलेज के हॉस्टल में मुकीम 37 तलबा और 4 असातिज़ा कोरोना वायरस से मुतासिर हो गए हैं। कॉलेज के हॉस्टल में 400 तलबा मुकीम हैं। चंद तलबा गुज़िश्ता 2 दिन से शदीद बुखार में मुब्तला थे, जिस पर महकमा सेहत के अमले ने इन तमाम का टेस्ट करवाया, जिनमें 41 अफराद बशमूल तलबा कोरोना में मुतासिर पाए गए। इन तमाम को हॉस्टल में अलग थलग कर दिया गया। इसी दौरान बोइनपल्ली गवर्नमेंट हॉस्टल में भी 40 तलबा बशमूल वार्डन कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं। इस दौरान UNI के मुताबिक तेलंगाना में कोविड-19 के 364 नए मामला दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद रियासत में मामलात की तादाद बढ़कर 3,02,724 हो गई है।